دوسرا حق نفس میں۔ دوست کا دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے نفس سے اس کی اعانت کرے۔ نفس سے اعانت کا مطلب یہ ہے کہ سوال سے پہلے ہی اس کی ضرورتیں پوری کر دے، اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو فوقیت دے۔ جس طرح مالی امداد کے کئی درجے تھے، اسی طرح نفسی امداد کے بھی کئی درجے ہیں۔ ان میں سے ادنا یہ ہے کہ سوال کرنے پر اس کی ضرورت پوری کرے، مگر خندہ پیشانی، فرحت و انبساط اور منت سپاسی کے جذبات کے ساتھ۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کسی دوست سے کوئی مقصد پورا کرانا چاہو اور وہ پورا نہ کرے تو اسے یاد دلا دو، اس خیال سے کہ شاید وہ بھول گیا ہو۔ یاد دلانے کے باوجود بھی وہ تمہارے مقصد کی طرف توجہ نہ دے تو اس پر اللہ اکبر کہہ کر یہ آیت پڑھو، وَالْمَوْتَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 36۔ ترجمہ، اور مردوں کو اللہ تعالی زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسے مردہ تصور کرو۔ ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی دوست کی ایک اہم ضرورت میں مدد کی۔ وہ شخص ہدایہ لے کر آیا۔ ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ یہ کیا لائے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، شکریہ کے طور پر یہ حقیر تحفے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا انہیں واپس لے جاؤ اور یاد رکھو کہ جب تم کسی دوست سے کوئی درخواست کرو اور وہ اس کی تکمیل میں اپنی تمام تر قوت صرف نہ کرے تو وضو کر کے اس پر نماز جنازہ پڑھو اور اسے مردہ سمجھو۔ جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کے مقصد کی تکمیل میں بڑی عجلت کرتا ہوں، اس خوف سے کہیں میرے تغافل سے وہ بے نیاز نہ ہو جائیں۔ جب دشمنوں کے سلسلے میں ان کا یہ عمل تھا تو دوستوں کی حاجت روائی کے لیے وہ کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تھے کہ اگر ان کا کوئی دوست وفات پا جاتا تو وہ برسہ برس تک اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے، روزانہ ان کے پاس جاتے، ان کی ضرورتیں معلوم کرتے اور ان کے راحت و آرام کے لیے اپنا مال خرچ کرتے۔ متوفی دوست کے بچے صرف باپ کو آنکھوں سے نہ دیکھتے، باقی تمام چیزیں انہیں ملتیں، راحت و آرام بھی، رعایت و عنایت بھی، شفقت و محبت بھی۔ ایک بزرگ نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ وہ ہر روز اپنے بھائی کے دروازے پر جاتے اور گھر والوں سے دریافت کرتے کہ گھر میں تیل ہے یا نہیں، نمک ہے یا نہیں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو صاحب خانہ کی اطلاع کے بغیر ہی وہ چیز مہیا کر دیتے۔ یہی محبت و اخوت کا اصل معیار ہے، یہی دوستی کی روح ہے۔ اگر آدمی دوست کو اتنا عزیز نہ رکھے جتنا عزیز وہ اپنی ذات کو رکھتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی دوستی سے تمہیں فائدہ نہ ہو اور اس کی دشمنی بھی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ انی فی ارضہ وہی القلوب فاحب الی وانا الی اللہ اسفاہا واسلبہا وارقہا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں اور وہ دل ہیں۔ ان برتنوں یعنی دلوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر وہ ہے جو زیادہ صاف، زیادہ سخت اور زیادہ نرم ہوں۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی میں ابو عتبہ الخولانی رضی اللہ عنہ کی روایت، مگر اس میں یہ الفاظ ہیں الینہا و ارقہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دل گناہوں سے زیادہ صاف ہوں، دین میں زیادہ سخت ہوں اور بھائیوں کے معاملے میں زیادہ نرم ہوں۔ بہرحال جب تم کسی شخص کو اپنا دوست بناؤ تو اس کی ضرورتوں کی اپنی ضرورتوں کی طرح سمجھو، بلکہ اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم کرو اور ان اوقات کی جستجو کرتے رہو جن میں وہ تمہاری ضرورت محسوس کرے۔
اس کے حالات سے غفلت نہ کرو بلکہ اس کا خیال اسی طرح رکھو جس طرح تم اپنی ذات کا خیال رکھتے ہو، اسے سوال اور اظہار سے بے نیاز کر دو اور اس کی مدد اس طرح کرو کہ اسے یہ علم بھی نہ ہو کہ تم نے اس کی مدد کی ہے۔ اگر تم نے اپنے دوست کا کوئی حق ادا کیا تو اسے اپنا احسان مت جانو بلکہ دوست کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں ادائیگی حق کا موقع دیا اور تمہاری سعی منظور کی۔ صرف ضرورتوں کی تکمیل ہی پر اکتفا نہ کرو بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ اکرام کرو۔ کوشش کرو کہ اکرام و ایثار کی ابتدا تمہاری طرف سے ہو۔ دوست کو اعزاء و اقارب اور اہل و عیال پر ترجیح دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوست بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اہل و عیال ہمیں دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور دوست و احباب آخرت کی۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے دوست کی مشائیت کرے قیامت کے روز اللہ تعالی اپنے عرش کے نیچے سے چند فرشتے بھیجیں گے، یہ فرشتے جنت تک اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ عطا فرماتے ہیں کہ 3 صورتوں میں اپنے دوستوں کی خبر گیری کرو۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، مصروف ہوں تو ان کی اعانت کرو، بھول گئے ہوں تو انہیں یاد دلا دو۔ روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے استفسار فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ایک شخص سے محبت ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں، معلوم نہیں کہاں ہے۔ فرمایا کہ جب تم کسی شخص سے محبت کرو تو اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا کرو تاکہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر سکو، وہ کسی کام میں مشغول ہو تو اس کی مدد کر سکو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ خرائطی مکارم الاخلاق اور بیہقی شعب الایمان، ترمذی یزید ابن نعامہ، ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے دادا اور خاندان کا نام معلوم کر لیا کرو۔ سبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی صحبت اختیار کرے اور پھر یہ کہے کہ میں صورت سے آشنا ہوں، نام نہیں جانتا، تو یہ بے وقوفوں کی شناسائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کس شخص کو زیادہ چاہتے ہیں؟ فرمایا، اس شخص کو جو میرا ہم نشیں ہو، جو شخص میری مجلس میں 3 مرتبہ آتا ہے اور ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ دنیا میں اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے پاس آئے اس کے مجھ پر 3 حق ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ قریب آئے تو میں اسے خوش آمدید کہوں، جب وہ گفتگو کرے تو پوری توجہ سے اس کی بات سنوں، اور جب بیٹھے تو اسے اچھی جگہ بٹھلاؤں۔ قرآن کریم میں صحابہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، رحماء بینہم، یعنی وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اس میں شفقت و اکرام ہی کی طرف اشارہ ہے، اور شفقت کا کمال یہ ہے کہ کوئی لذیذ کھانا تنہا نہ کھائے، اس کے بغیر کسی خوشی میں شریک نہ ہو، اس کے فراق اور جدائی کا غم محسوس کرے۔ تیسرا حق زبان میں، زبان کا حق کبھی کلام سے ادا ہوتا ہے اور کبھی سکوت سے۔ سکوت یہ ہے کہ دوست کے عیوب نہ اس کے سامنے ذکر کرے اور نہ دوسرے لوگوں کے سامنے، بلکہ چشم پوشی سے کام لے۔ جب وہ گفتگو کرے تو اس کا رد نہ کرے، نہ اس کا قطع کلام کرے اور نہ اس سے تکرار و بحث کرے۔ اس کے حالات کی خواہ جستجو نہ کرے۔ اگر اسے راستے میں آتا جاتا دیکھے یا کسی کام میں مشغول پائے اور وہ از خود یہ نہ بتلانا چاہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یا جس کام میں وہ مشغول ہے اس کی نوعیت کیا ہے، تو اس سے استفسار نہ کرے۔ ممکن ہے اسے بتلانے میں تکلف ہو یا تم سے چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے۔ اگر وہ کوئی راز بتلائے تو اسے ہرگز افشا نہ کرے، نہ اپنے خاص لوگوں کے سامنے اور نہ اس کے دوستوں سے، بلکہ اگر کسی وجہ سے دوستی ختم ہو جائے تب بھی راز
فاش نہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود سے باطن میں مبتلا ہیں۔ اس کے اعزاء و اقربا، دوست، احباب اور زن و فرزند کے متعلق بھی کوئی ایسی بات نہ کہے جو اسے ناگوار ہو، بلکہ ان کی برائی سے متعلق کسی دوسرے کی کوئی بات بھی نقل نہ کرے، کیونکہ برا اصل میں وہی کہتا ہے جو برائی نقل کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے وہ بات نہ کرتے جو اسے بری لگتی ہو، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور شمائل ترمذی کی۔ ایزن اولن ناقل سے ہوتی ہے، ایزا اولن ناقل سے ہوتی ہے، پھر قائل سے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کی تعریف کرے تو اسے نقل کر دے، کیونکہ اولن خوشی تعریف نقل کرنے والے سے حاصل ہوتی ہے، پھر اصل تعریف کرنے والے سے۔ اس طرح کی بات چھپانا حسد میں داخل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سکوت صرف ان مواقع پر ہونا چاہیے جہاں دوست احباب کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، لیکن جہاں باری تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہو وہاں بولنا ضروری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شریعت نے سکوت کی اجازت نہیں دی۔ اس سلسلے میں دوست کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہ کرنی چاہیے۔ یہ بولنا دراصل اس کی مخالفت یا اس کی نکتہ چینی نہیں ہے، بلکہ اس پر زبردست احسان ہے۔ اگر کوئی کسی دوست میں کوئی عیب دیکھے تو اسے ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ جس طرح میں برائی اور عیب کے سلسلے میں معذور ہوں، اسی طرح یہ بھی معذور ہے، اور جس طرح ترک سے میں عاجز ہوں اسی طرح یہ بھی عاجز ہے۔ نیز یہ کہ ایسا آدمی کون ہے جو برائی سے خالی ہو، یہ بھی سوچے کہ باری تعالیٰ کے بہت سے حقوق مجھ پر واجب ہیں لیکن میں کوتاہی کرتا ہوں، اسی طرح اس شخص پر بھی میرے کچھ حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اس شخص پر میرے جس قدر حقوق ہیں اس سے کہیں زیادہ مجھ پر باری تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ جو شخص ہر عیب سے پاک دوست چاہتا ہو اسے گوشہ نشینی اختیار کر لینی چاہیے۔ پاک اور بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا میں جس قدر لوگ ہیں ان میں خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی۔ دوستی کرو تو خوبیوں پر نظر رکھو، برائیوں سے صرف نظر کرو۔ شریف مومن کے پیش نظر لوگوں کی خوبیاں رہتی ہیں اور منافق لئیم برائیوں پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان کی نظر معذرت پر رہتی ہے اور منافق کی نظر لغزشوں پر۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائیوں کے قصور معاف کرنا جواں مردی اور بہادری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استعیذ باللہ من جار السوء الذی الرائی خیر استر و الرائی شر اظہر۔ اللہ کی پناہ مانگو ایسے پڑوسی سے جو اچھائی دیکھے تو اسے چھپا دے اور برائی دیکھے تو اسے ظاہر کر دے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت بخاری نے اپنی تاریخ میں ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور نسائی نے ابو سعید رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، نعوذ باللہ من جار السوء فی دار المقام، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی آدمی کی تعریف کی۔ دوسرے روز پھر آیا اور جس شخص کی کل تعریف کی تھی اس کی برائی بیان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل تو تم اس کی تعریف کر رہے تھے اور آج مذمت کر رہے ہو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل اس نے مجھے خوش کیا تھا اس لیے میں نے اس کی تعریف کی، آج اس نے مجھے ناراض کیا ہے اس لیے میں نے اس کی برائی کی۔ کل بھی میں نے سچ کہا تھا اور آج بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان للسحر، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی اوسط اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، مگر اس روایت کے مطابق اس شخص نے ایک ہی مجلس میں مدح و ذم کی تھی
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: بعض بیان جادو ہیں، گویا آپ نے اس کی یہ حرکت پسند نہیں فرمائی اور اسے سحر سے تشبیہ دی۔ ایک حدیث میں ہے البذا والبیان شعبتان من النفاق، یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فحش گوئی اور زیادہ گوئی نفاق کے دو شعبے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، ان اللہ یکرہ لکم الیان کل البیان، اللہ تعالیٰ کو تمہارے لیے طول تقریر پسند نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ریاضت المسلمین ابن سنی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف اطاعت ہی کرے، کوئی معصیت اس سے سرزد نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں صرف معاصی ہوں، کوئی نیکی نہ ہو۔ جس شخص کی اطاعت معاصی پر غالب ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عادل ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنے حق میں اور اخوت کے مقتضی میں عادل ہی سمجھو۔ یہ تفصیل زبان سے سکوت کی تھی۔ زبانی سکوت کی طرح قلبی سکوت بھی واجب ہے۔ دل سے سکوت کا مطلب یہ ہے کہ دوست کے ساتھ بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی بھی غیبت ہی کی ایک نوع ہے اور شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ جب تک یہ ممکن ہو کہ دوست کے قول و فعل کو اچھا محمل مل سکے اس وقت تک اسے فاسد معنی نہ پہنانے چاہیے۔ تاہم اگر کوئی بات ظن و تخمین سے گزر کر مشاہدہ اور یقین کی حد میں داخل ہو جائے تو بلا شبہ دوست کو آگاہ کر دینا مناسب ہے۔ اس صورت میں بھی اس کی برائی کو سہو اور نسیان پر محمول کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات بدگمانی کسی علامت پر مبنی ہوتی ہے اور آدمی اس کے ازالے پر قادر نہیں ہوتا۔ کبھی بد اعتقادی کی بنا پر بدگمانی کو شہ ملتی ہے۔ مثلا تمہارے دوست نے کوئی کام کیا، اس میں دو احتمال تھے، ایک فساد کا، دوسرا صحت کا، لیکن کیونکہ اس کے متعلق تمہارا اعتقاد اچھا نہیں ہے اس لیے تم فساد کے احتمال کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ بظاہر اس ترجیح کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ بد اعتقادی سے جنم لینے والا سوء ظن قصور باطن کی وجہ سے ہے۔ کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس طرح کی بدگمانی جائز قرار نہیں دی جا سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد حرم علی المؤمن من المؤمن دم ومالہ وارضہ وان یظن بہ ظن السوء، اللہ تعالی نے مسلمان پر مسلمان کا خون، مال، آبرو حرام قرار دی ہے، اور یہ بات بھی حرام قرار دی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے متعلق بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت حاکم نے تاریخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، مگر اس میں وَأَرْضَهُ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ابو علی نیشاپوری کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، حدیث پاک نہیں ہے۔ البتہ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی مضمون کی ایک روایت ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دم ومالہ وعرضہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کو بدگمانی کے متعلق یہ نصیحت فرمائی، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی انتہائی جھوٹی بات ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے مخفی حالات کی جستجو کرتا ہے اور اس کے ہر فعل، ہر عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا او كونوا عباد الله اخوانا وكونوا عباد الله اخوانا،
یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کے بھید مت تلاش کرو، نہ آپس میں قطع تعلق کرو، نہ باہم لڑو، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ عیبوں پر پردہ ڈالنا اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا دینداروں کی عادت ہے۔ اس صفت کی اہمیت کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ ماسورہ دعاؤں میں باری تعالیٰ کو اس وصف کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، یا من اظہر المیل وستر القبیح، اے وہ ذات کہ جس نے اچھائی کا اظہار کیا اور برائی پر پردہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اخلاق الہی کو اپنی عادت ٹھہرا لیں۔ وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے، اپنے بندوں سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے، انہیں اپنے دامان رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ تمہیں کیا حق ہے کہ تم ان لوگوں کو درگزر نہ کرو جو تمہارے برابر ہیں یا تم سے بڑے ہیں اور کسی حال میں تمہارے غلام یا تمہارے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے دریافت فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی سو رہا ہو اور ہوا سے اس کا کپڑا ہٹ جائے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ عرض کیا، ہم لوگ اس کا ستر ڈھانپ دیں گے، اس کے بدن پر کپڑا ڈال دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم لوگ اسے برہنہ کر دو گے۔ حواریوں نے عرض کیا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تو واقعی ہی ایسا کرتے ہیں جیسا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا، جب تم اپنے بھائی کی بری بات سنتے ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر لوگوں سے بیان کرتے ہو، کیا یہ اس کی ستر پوشی ہے یا اسے مزید برہنہ کرنا ہے؟ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اخوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے وہی معاملہ کرے جو وہ دوسروں سے اپنے حق میں چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے عیوب سے چشم پوشی نہ کی جائے، وہ ہر شخص سے یہی توقع رکھتا ہے، اور جب اپنی توقع کے خلاف دیکھتا ہے تو اس کا غیظ و غضب قابل دید ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ خود تو چشم پوشی کی امید رکھے اور دوسروں کے عیوب بیان کرتا پھرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن پاک نے اسی ناانصافی کے فساد پر تنبیہ کی ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 1 سے 3۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں۔ ہر وہ شخص اس آیت کا مصداق ہے جو انصاف کی اس مقدار کا طالب ہو جو اس کے دل میں دوسروں کے لیے نہ ہو۔ عیب پوشی میں کوتاہی اور اس کے اظہار کی کوشش ایک بیماری ہے جو باطن میں دفن رہتی ہے۔ اس بیماری کو حسد کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ بیماری اپنے حامل کے باطن کو خباثتوں سے پر کر دیتی ہے، تاہم اس وقت تک اس کے آثار ہویدا نہیں ہوتے جب تک اظہار کا کوئی موقع نہ ہو۔ جو ہی کوئی موقع ملتا ہے یہ خباثتیں سر ابھارتی ہیں اور باطن کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنے تعفن سے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے حاسد مزاج شخص کو چاہیے کہ وہ تعلقات نہ بڑھائے، اس کے لیے میل جول رکھنا مضر ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ باطن کے کہنے سے ظاہر کا عتاب بہتر ہے۔ کینہ ور سے صرف وحشت ہی بڑھتی ہے، انس و تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ جس شخص کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینہ ہوتا ہے وہ ضعیف الایمان ہے، اس کا معاملہ خطرناک ہے، اس کا دل دیدار الہی کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
عبد الرحمن ابن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا، میرا ایک یہودی پڑوسی عالم تھا اور مجھے تورات کے اقتباسات سنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی ضرورت سے سفر پر گیا، اس کی عدم موجودگی میں ہمیں اسلام کی دعوت پہنچی اور ہم مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب یہودی واپس آیا تو میں نے اسے بتایا کہ ایک پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے، ہم نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں، ہم پر تورات کی تصدیق کرنے والی ایک کتاب بھی نازل ہوئی ہے۔ یہودی نے کہا تم سچ کہتے ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل نہ کر سکو گے۔ ہماری کتاب میں تمہارے پیغمبر اور تمہاری امت کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھے اور اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ زبان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اس کے کسی دوست کا عیب معلوم کیا جائے اور وہ لا علمی کا اظہار کر دے یا انکار کر دے، خواہ اس سلسلے میں اسے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ ہر جگہ سچ بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس طرح اپنے عیوب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اسی طرح اپنے بھائی کے حق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ دونوں گویا ایک ہی ہیں، اگرچہ ان کے جسم مختلف ہیں۔ یہی اخوت کی حقیقت ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنے ایسے ہی کسی دوست کے سامنے کوئی عمل کیا تو وہ ریاکار نہ کہلائے گا، اور نہ اس کا وہ عمل باطنی اعمال سے نکل کر ظاہر اعمال میں داخل ہوگا، کیونکہ بھائی کے اعمال کی معرفت ایسی ہے جیسے اپنے اعمال کی معرفت۔ دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی اور راز کو امانت کے طور پر سنبھال کر رکھنے کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں: من ستر عورت اخیہ سترہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، جو شخص اپنے بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، لیکن اس میں یوم القیامہ کے الفاظ ہیں، فی الدنیا والآخرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تاہم مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: من ستر مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے: من ستر عورت اخیہ فکأنما احیا مودۃ من قبرها۔ یہ ابو داود، نسائی اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: جس شخص نے اپنے بھائی کا عیب چھپایا اس نے گویا زندہ درگور کو زندگی بخشی۔ اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فهو امانہ۔ یہ ابو داود اور ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: جب آدمی کوئی بات کہے اور کہہ کر دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بات ایک امانت ہے۔ المجالس بالامانت الا ثلاثہ مجالس: مجلس یسفک فیہ دم حرام، ومجلس یستحل فیہ فرج حرام، ومجلس یستحل فیہ مال من غیر حلا۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے، جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: مجلسیں امانت ہیں، مگر تین مجلسیں ایسی نہیں ہیں۔ ایک وہ مجلس جس میں ناحق خون بہایا جائے، دوسری وہ مجلس جس میں زنا کو جائز سمجھا جائے، اور تیسری وہ مجلس جس میں حرام مال کو حلال قرار دیا جائے۔ انما يتجالس المتجالسان بالامانه لا يحل لاحد ان يفشي على صابي ما يكره۔ یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے، جس کو ابو بکر بن حزم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: آپس میں بیٹھنے والے دو شخص امانت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی وہ بات ظاہر کرے جس کا اظہار اسے پسند نہ ہو۔
کسی ادیب سے دریافت کیا گیا کہ تم راز کی حفاظت کس طرح کرتے ہو؟ ادیب نے کہا کہ میں راز کے حق میں قبر بن جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شرفاء کے سینے راز ہائے سربستہ قبریں ہیں۔ یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ احمق کا دل اس کے منہ میں اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے وقوف آدمی اپنے دل کی ہر بات دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جبکہ عقل مند سوچ سمجھ کر بولتا ہے اور اسی قدر بولتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ احمقوں کے ساتھ نہ دوستی کی جائے اور نہ ان کی صحبت اختیار کی جائے، نہ ان سے تعلقات قائم کیے جائیں، بلکہ ممکن ہو تو ان کی صورت بھی نہ دیکھی جائے۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم راز کس طرح چھپا لیتے ہو؟ جواب دیا، بتلانے والوں سے انکار کرتا ہوں کہ مجھے راز نہ بتلاؤ، اور پوچھنے والوں سے قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کوئی راز معلوم نہیں ہے۔ ایک شخص نے اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں راز چھپاتا ہوں اور یہ بات بھی چھپاتا ہوں کہ میرا سینہ کسی راز کا مدفن ہے۔ ابن المعتز نے راز چھپانے کے سلسلے میں یہ شعر کہا ہے، وَمَسْتَوْدَئِ سَرَا تبوات کتم فودعت صدری فصار له قبرا۔ ترجمہ، اپنا راز میرے پاس امانت کے طور پر رکھوانے والے، میں نے تیرا راز اپنے سینے کو ودیعت کر دیا ہے، میرا سینہ تیرے راز کے حق میں قبر بن گیا ہے۔ ایک شاعر نے ابن المعتز سے 2 قدم آگے بڑھ کر یہ 3 شعر کہے، وَمَا السِّرَّ فِي صَدْرِي كَشْلَوْ بِقَبْرِي لَإِنِّي أَرَى الْمَقْبُورَ يَنْتَظِرَ النَّشْرَ وَلَكِنَّنِي أَنْسَاهَ حَتَّى كَانَنِي بِمَا كَانَ مِنْهُ لَمْ أَحْتَ سَاعَةَ خَبْرًا وَلَوْ جَازَ كَتْمَ السِّرَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَنْ السِّرَّ وَالْأَفْشَى لَمْ تَعْلَمَ السِّرَّ۔ ترجمہ، میرے سینے میں راز تن مردہ کی طرح دفن نہیں ہے، اس لیے کہ مردے کے متعلق تو یہ توقع ہے کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا، میں تو راز اسی طرح بھولتا ہوں گویا ایک لمحہ کے لیے بھی میں اس سے واقف نہ تھا۔ اگر سینے میں بھی راز چھپانا ممکن ہوتا تو راز کا راز میرے دل میں بھی مخفی رہتا۔ ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو راز کی بات بتلا کر دریافت کیا کہ تم اس راز کی حفاظت بھی کرو گے یا نہیں؟ اس نے کہا، میں حفاظت نہیں کروں گا بلکہ بھول جاؤں گا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کسی دوست کو آزمانا چاہو تو اسے ناراض کر دو اور کسی دوسرے شخص کو متعین کرو کہ وہ تمہارے بارے میں اس کے خیالات سے واقفیت حاصل کرے۔ اب اگر وہ اس شخص سے تمہاری تعریف کرے اور تمہارا کوئی راز افشا نہ کرے تو اس سے دوستی باقی رکھو ورنہ ترک کر دو۔ ابو زید سے دریافت کیا گیا کہ تم کس طرح کے آدمی سے دوستی رکھنا پسند کرتے ہو؟ ابو زید نے جواب دیا، اس شخص سے جو ان رازہائے سربستہ سے واقف ہو جن سے خداوند قدوس واقف ہیں، اور پھر اسی طرح انہیں چھپاتا ہو جس طرح باری تعالی ان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ جو شخص تمہیں پاک باز اور گناہوں سے معصوم نہ دیکھنا چاہے اس سے دوستی مت کرو، اس کی دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو شخص غصے کی حالت میں تمہارے راز افشا کر دے وہ کمینہ ہے۔ حقیقی دوست وہی ہے جو ناراضگی کی حالت میں بھی تمہارے راز کی حفاظت کرے۔ رضا کی حالت میں تو ہر شخص یہ فرض ادا کر سکتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جو شخص 4 حالتوں میں یکساں نہ رہے اس کی صحبت اختیار مت کرو، غصہ میں اور خوشی میں، طمع میں اور بے غرضی میں۔ ایک شاعر کہتا ہے، وَتَرَى الْكَرِيمَ إِذَا تَصْرَمْ وَسِلَ وَيَخْفِيَ الْقَبِيحَ وَيُظْهِرُ إِلَّا الْإِحْسَانَ وَتَرَى الْيَمَّ إِذَا تَقْضِي وَسَلَ يَخْفِيَ الْجَمِيلَ وَيَظْهِرُ الْبُهْتَانَ۔ شریف آدمی کا شیوا ہے کہ وہ ترک تعلق کے بعد بھی تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے اور تمہارے احسانات کے گن گاتا ہے، اور کمینہ شخص ترک تعلق کے بعد خوبیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور الزام تراشی اپنا شعار بنا لیتا ہے۔
حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ تمہیں بڑے بوڑھوں پر فوقیت دیتے ہیں، اس لیے میں تمہیں 5 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ ایک یہ کہ ان کا راز افشا نہ کرنا، دوم یہ کہ ان کے سامنے کسی کی غیبت مت کرنا، سوم یہ کہ ان کے سامنے جھوٹ مت بولنا، چہارم یہ کہ ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی مت کرنا، پنجم یہ کہ کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہاری خیانت ثابت ہو۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر بات 1000 باتوں سے بہتر ہے۔ زبانی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے دوست کی بات مت کاٹو، نہ اسے جھگڑو، اگر وہ کچھ کہے تو اس کی مخالفت مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ کسی بے وقوف کی بات کاٹو کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے، اور نہ کسی عقل مند کی بات کاٹو کہ وہ تم سے بغض رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک المراء وهو مبتل بنی اللہ له بیت فی ربد الجنہ ومن ترک المراء ومحق بنی اللہ له بیت فی اعلی الجنہ۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ترجمہ، جو شخص باطل پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے گھر بنائے گا، اور جو شخص حق پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کی بچ نہ کرنی چاہیے اور نہ دوسروں سے اس کے لیے جھگڑا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص باطل پر ہے تو اس کے لیے جھگڑا نہ کرنا واجب ہے، اور حق پر ہے تو چپ رہنا مستحب ہے، لیکن استحباب پر زیادہ ثواب اس لیے ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ ثواب مشقت پر ملتا ہے، جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ 2 بھائیوں کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان میں سے ایک دوسرے کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے اور اپنی بات آگے رکھنے کے لیے تمام تعلقات بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اولاً یہ اختلاف رائے کی صورت ہوتی ہے، قول کا اختلاف فعل کے اختلاف کا سبب بنتا ہے، اور فعل سے بات جسموں کے اختلاف تک پہنچتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا او كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يرمه ولا يخذله بحسب المرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نہ آپس میں قطع تعلق کرو، نہ باہم بغض کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور بھائی بھائی بن کر اللہ کی عبودیت میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے اس کے حق سے محروم کرتا ہے، اور نہ رسوا کرتا ہے۔ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ بات کاٹنے میں یا اتنی بات کی بچ کرنے میں بھائی کی تحقیر اور تذلیل زیادہ ہے، کیونکہ کسی کی بات کاٹنے یا رد کرنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ بات کاٹنے والا یا تو اسے احمق اور جاہل سمجھتا ہے، یا اس کی طرف اشیاء کی حقیقت کی فہم سے غفلت اور سہو کی نسبت کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں تحقیر اور تذلیل کی علامت اور کینہ و بغض کی موجب ہیں۔ ان باتوں سے قربت تو کیا پیدا ہوگی، دوری ہی بڑھے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ ہم اس وقت آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے تھے۔ آپ یہ صورتحال دیکھ کر شدید ناراض ہوئے اور فرمایا، ذر المراء لقلت خیرہ وذر المراء فإن نفعہ قلیل وإنہ یہیج
العناوۃ بین الاخوان۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے طبرانی کبیر کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا آخری جز ذر المراء فإنہ نفع آخر تک صرف ابو منصور دیلمی نے مسند الفردوس میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ان دونوں روایتوں کی سند ضعیف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جھگڑا چھوڑو کہ اس میں خیر کم ہے، جھگڑا چھوڑو کہ اس میں نفع کم ہے، اور یہ عادت بھائیوں کے مابین دشمنی کی آگ بھڑکا دیتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بے مروت اور کمینہ ہے جو بھائیوں سے لڑے، جھگڑے اور ان کی بات رد کرے۔ عبداللہ ابن الحسن فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بات رد کرنے سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر کسی عاقل کا داؤں چل جائے اور کوئی لئیم اچانک حملہ کر بیٹھے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ وہ شخص انتہائی درماندہ و عاجز ہے جو دوستوں کی طلب میں کوتاہی کرے، اس سے بھی زیادہ عاجز شخص وہ ہے جو دوست پا کر کھو دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 لوگوں کی محبت کی خاطر ایک شخص کی دشمنی مول مت لو۔ آدمی اپنی بات کی بچ اس لیے کرتا ہے کہ فریق ثانی پر اپنی عقل، اپنے علم اور اپنے فضل و کمال کا سکہ جما سکے اور اس کی حماقت، جہل اور کم فہمی ثابت کر سکے۔ اس میں کبر و غرور بھی ہے، فریق آخر کی تحقیر و تذلیل بھی ہے۔ یہ امور عداوت میں داخل ہیں، دوستی اور اخوت ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، لا تمار اخاک ولا تمازح ولا تعدہ موعد فتخلف۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ترجمہ: اپنے بھائی کا رد مت کرو، نہ اس سے مذاق کرو، نہ کوئی ایسا وعدہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو۔ ایک مرتبہ آپ نے خوش اخلاقی اور خندہ روئی کے ساتھ ملنے پر ان الفاظ میں زور دیا، انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن لیسعہم بسط الوجہ وحسن الخلق۔ یہ طبرانی اور بیہقی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم لوگوں کو اپنا مال دیتے ہو لیکن انہیں تم سے خندہ روئی اور خوش خلقی بھی ملنی چاہیے۔ رد کلام خوش اخلاقی کے منافی ہے۔ اکابرین سلف دوستوں کی بات رد کرنے سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کی کسی بات پر تکرار نہ کرتے، جو وہ کرتے اس کی علت دریافت نہ کرتے۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے دوست سے چلنے کے لیے کہو اور وہ تم سے یہ پوچھے کہ کہاں جانا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دو، وہ تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا فرض یہ تھا کہ وہ تمہاری بات سنتے ہی کھڑا ہو جاتا۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عراق میں میرے ایک بھائی رہتے تھے، میں ضرورت کے وقت ان کے پاس جاتا اور ان سے یہ کہتا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی تھیلی میرے سامنے رکھ دیتے، میں اس میں سے بقدرے ضرورت لے لیتا اور تھیلی انہیں واپس کر دیتا۔ ایک روز میں ان کے پاس گیا اور اس طرح اپنی ضرورت کا اظہار کیا جس طرح میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں۔ اس بار انہوں نے اپنی تھیلی میری طرف نہیں بڑھائی بلکہ مجھ سے دریافت کیا، تمہیں کتنے روپوں کی ضرورت ہے؟ یہ جواب سنتے ہی میرا دل ان کی اخوت اور صداقت کی حلاوت سے محروم ہو گیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی سے کچھ مانگو اور وہ اس کا مصرف دریافت کرے تو یہ سمجھ لو کہ اس نے اخوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اخوت فعل و قول کی مطابقت اور شفقت سے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، لیکن اس میں شفقت سے زیادہ قول و فعل کی مطابقت زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ ابو عثمان خیری کہتے ہیں کہ دوستوں کی موافقت ان پر شفقت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ چوتھا حق زبان میں۔ زبان کا ایک حق سکوت تھا اور ایک حق
کلام ہے، کیونکہ اخوت میں جہاں یہ ضروری ہے کہ بھائی کے سامنے بری باتوں سے سکوت کیا جائے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو باتیں اسے پسند ہوں اور جن سے محبت بڑھے وہ کی جائیں، کیونکہ محبت کی معنی ہی یہ ہیں جو شخص مہر بلب رہتا ہے وہ زندوں کا رفیق نہیں مردوں کا دوست ہے۔ دوست اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی سنیں اپنی کہے، خاموشی رہنا ہے تو پھر دوستی کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بہتر تو عزلت نشینی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست سے محبت کی باتیں کرے، جن باتوں کا پوچھنا ضروری ہو وہ دریافت کرے، جو بات بتلانی ہو وہ بتلائے۔ مثلاً اگر دوست بیمار ہو جائے یا اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے، اس پر اپنے رنج اور دکھ کا زبانی اظہار کرے۔ اسی طرح دوست کی خوشیوں میں بھی شریک ہو اور زبان سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اگر چپ رہے گا تو دوست کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ اس کی تکلیف و راحت میں شریک ہے یا نہیں؟ غرض یہ کہ زبان سے اپنی محبت کا اظہار ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب احدکم اخاہ فلیخبر۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو مقدام ابن مادی کریب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے اپنی محبت کی اطلاع کر دینی چاہیے۔ اس حدیث میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے اپنی دلی کیفیت بتلا دو۔ اس میں دو مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب تم دوست کو اپنی محبت کی اطلاع دو گے تو وہ فطری طور پر تم سے محبت کرے گا اور تمہاری طرف میلان محسوس کرے گا۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ اس شخص سے تمہاری محبت زیادہ ہوگی، کیونکہ جب تم دیکھو گے کہ وہ شخص بھی تم سے محبت کرتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو تو تم اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگو گے۔ اس طرح جانبین میں لمحہ بلمحہ محبت بڑھتی رہے گی۔ شریعت میں یہ محبت مطلوب ہے۔ شارع علیہ السلام نے اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے، تحادو اتحابو، آپس میں ہدیہ دو اور محبت پیدا کرو۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ زبان سے بولنے کا ایک حق یہ ہے کہ دوست کو اسی نام سے پکارو جو اسے پسند ہو، اس کی عدم موجودگی میں بھی وہی نام لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کی پابندی کرو تو تمہارے دوست کی محبت میں خلوص پیدا ہو جائے۔ ایک یہ کہ جب تم اس سے ملو پہلے سلام کرو، دوسری یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آئے اسے اچھی طرح بٹھلاؤ، تیسری یہ کہ جو نام اسے پسند ہو وہی نام لو اور اسی نام سے آواز دو۔ ایک حق یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے وہ اپنی تعریف و توصیف کا خواہاں ہو، اس کے سامنے وہ تمام خوبیاں بیان کرو جو تمہیں معلوم ہوں، اس کے بچوں کی، اعزاء و اقارب کی، پیشہ کی، قول و فعل کی، عقل و بصیرت کی، صورت اور وضع و قطع کی، بالوں کی تراش خراش کی، تحریر و تقریر کی۔ غرض یہ کہ ہر اس چیز کی تعریف کرو جس سے تمہارا دوست خوش ہو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولو یا مبالغہ سے کام لو۔ تعریف بھی حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دوست کی تعریف کرے تو تم اسے من و عن بیان کر دو، بلکہ اس تعریف پر اپنی مسرت کا اظہار بھی کرو۔ اخفا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے دوست سے جلتے ہو اور کسی کے منہ سے اس کی تعریف تمہیں پسند نہیں ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو، بلکہ اگر اس نے حسن سلوک کی نیت کی اور کسی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا تب بھی اس کے تئیں اپنی ممنونیت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی حسن نیت پر ممنون نہیں ہوتا، اس سے ہرگز یہ توقع مت رکھو کہ وہ حسن سلوک پر اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ دوست کا دفاع بھی زیادت محبت کا مؤثر ترین سبب ہے۔ جب کوئی شخص اسے برا کہے، خواہ صراحتاً یا کنایتاً، سامنے یا پیچھے، تمہیں اپنے دوست کی حمایت کرنی چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے اور اس بدگو کو شدت کے ساتھ اس کی یاوہ گوئی سے روک دینا چاہیے۔
ایسے موقع پر خاموش رہنا جذبہ محبت کے منافی ہے، اس میں اخوت کے حق کا اطلاف بھی ہے۔ اگر دوست کو یہ معلوم ہوا کہ تم نے خاموشی کے ساتھ میری برائی سنی ہے، میرا دفاع نہیں کیا ہے، تو اس کے دل میں تمہاری طرف سے نفرت بیٹھ جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کو دو ہاتھوں سے تشبیہ دی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک بھائی دوسرے کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں سے اس کی حفاظت اسی طرح کرتا ہے جس طرح وہ اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے۔ کیا اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل ہو سکتا ہے؟ اگر ایک دوست دوسرے دوست کی موافقت نہ کرے، اس کی برائی سنے اور اسے دشمنوں کے حوالے کر دے کہ وہ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، اسے برا کہیں، اس کی عزت پر حملہ آور ہوں، اسے ایسا سمجھو کہ کتے تمہارا گوشت نوچ رہے ہوں اور تمہارا بھائی تماشا دیکھ رہا ہو، کیا تم اس کی یہ حرکت گوارا کر سکو گے اور اس واقعے کے بعد بھی اس سے محبت کر سکو گے؟ ہرگز نہیں۔ عزت پر حملہ جسم پر حملہ سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اس صورت میں کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ اس کے دوست کی بے حرمتی ہو اور وہ خاموش رہے؟ باری تعالی نے غیبت کو مردار کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ ایحب احدہم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 12۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بعض اوقات خواب میں روحیں لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ فرشتہ ان کے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے۔ بہرحال دوستوں اور بھائیوں کی حمایت و نصرت اور بدگوؤں کی بدگوئی اور شریروں کے شر سے اس کی حفاظت عقد اخوت کی بنیادی شرط ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوست کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح ذکر کرو جس طرح تم اپنا ذکر اپنی عدم موجودگی میں پسند کرتے ہو۔ اس سلسلے میں تمہارے سامنے یہ دو معیار رہنے چاہیے۔ ایک یہ کہ جو بات تمہارے دوست کو کہی گئی ہے اگر وہ تمہیں کہی جاتی اور تمہارا دوست وہاں موجود ہوتا تو تم اس وقت کیا پسند کرتے؟ یہی نہ کہ وہ تمہارا دفاع کرے اور تمہارے دشمن کو دنداں شکن جواب دے۔ بالکل یہی موقف تمہارا ہونا چاہیے اور تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تم سے یہی امید رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر تمہارا دوست پسے دیوار موجود ہو، تم اس کی موجودگی سے واقف ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ تم میری موجودگی کا علم نہیں رکھتے اور کوئی دشمن اس کی برائی کر رہا ہو، تو تم اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ جو بات تم اس موقع پر کہو گے وہی بات تمہیں ہر موقع پر کہنی چاہیے، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہے اور پھر میں وہی باتیں کہتا ہوں جو اس کی موجودگی میں کہتا تو اسے اچھی معلوم ہوتیں۔ ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ وہ میری صورت میں جلوہ گر ہے اور پھر اس کے متعلق وہ باتیں کہتا ہوں جو میں اپنے متعلق سننا پسند کرتا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دو بیل اپنی گردنوں پر ہلکا جوار رکھے ہوئے کھیت جوتنے میں مصروف ہے۔ اتنے میں ایک بیل اپنا بدن کھجانے کے لیے کھڑا ہوا تو دوسرا بیل بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو درداء رو پڑے اور فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو دوستوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ دونوں اللہ کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کسی ضرورت سے توقف کرے تو دوسرا بھی موافقت کرتا ہے۔
اخوت میں اخلاص مطلوب ہے، اور یہ اخلاص اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب موافقت پائی جائے، اور جو شخص اپنے دوست کے حق میں مخلص نہیں وہ منافق ہے۔ اخلاص کی روح یہ ہے کہ آدمی غیب و شہود میں، ظاہر و باطن میں اور خلوت و جلوت میں یکساں معاملہ رکھے، اس کی زبان اس کے دل کی آئینہ دار ہو۔ اگر ان دو میں سے کسی ایک میں بھی فرق آیا، وہی فرق دوستی کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ جو شخص یکساں معاملہ رکھنے پر قادر نہ ہو، اسے کبھی بھی دوستی اور اخوت کا نام نہ لینا چاہیے، اس کے لیے تنہائی بہتر ہے۔ وہ دوست کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اور ان دشواریوں کو انگیز نہیں کر سکتا جو دوستی کی راہ میں پیش آتی ہیں، اور جن سے سلامت گزرنا محقق کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دوستی کے اجر و ثواب کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو رب کریم کی طرف سے حسن توفیق سے نوازے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احسن مجاورت من جاورک تکن مسلم و احسن مصاحبت من صاحبک تکن مؤمنا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنے پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی بنو کہ مسلمان ہو جاؤ گے، اور اپنے دوستوں کے لیے اچھے دوست بنو کہ صاحب ایمان ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں حسن جوار کی جزا سلام کو قرار دیا گیا ہے اور حسن صحبت کی جزا ایمان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و اسلام کی فضیلت میں جو فرق ہے وہی فرق جوار و صحبت کی فضیلت میں ہے۔ اس فضیلت کی بنیاد مشقت ہے۔ جوار میں مشقت کم اور صحبت میں مشقت زیادہ ہے۔ دوست کے حقوق زیادہ بھی ہیں اور دائمی بھی۔ دوست سے ہر وقت کا ساتھ ہے۔ جتنی قربت دوست سے ہوتی ہے اتنی ہمسائے سے نہیں ہوتی۔ دوست کے مقابلے میں ہمسائے کے حقوق نہ زیادہ ہیں اور نہ دائمی۔ زبانی حقوق میں ایک حق تعلیم اور دوسرا نصیحت بھی ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارے دوست کو جتنی ضرورت مال کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت علم کی ہے۔ جب تم اسے الفت و صحبت کی بنا پر اپنے مال میں شریک کر لیتے ہو تو کیا تمہارا یہ فرض نہیں کہ اسے دولت علم میں بھی اپنا شریک سمجھو؟ جو باتیں اس کے لیے آخرت میں یا دنیا میں مفید و کارآمد ہوں ان کی تعلیم دو۔ تمہاری تعلیم کے بعد اگر وہ عمل نہ کرے تو اسے نصیحت بھی کرو، یہ بھی دوست کا حق ہے۔ اسے عمل اور ترک عمل کے فوائد و نقصانات سے آگاہ کرو، اسے ان امور سے ڈراؤ جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اگر اس میں کوئی عیب یا برائی ہو تو اس کی نشاندہی کرو، لیکن یہ نصیحت اور زجر و تنبیہ تنہائی میں ہونی چاہیے تاکہ دوسرا کوئی شخص تمہارے دوست کے عیوب سے واقف نہ ہو پائے۔ اگر تم نے مجمع عام میں وعظ و نصیحت کا دفتر کھولا تو شاید اس پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ وہ اس میں اپنی ذلت محسوس کرے۔ سب لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا فضیحت ہے اور تنہائی میں نصیحت کرنا شفقت ہے۔ دوست کو بھی اس نصیحت پر تمہارا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ تم نے اس کی خیر خواہی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن مرات المؤمن۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کی وجہ سے اپنے عیوب پر مطلع ہو جاتا ہے۔ اگر تنہا ہوتا تو شاید مطلع نہ ہو پاتا۔ جس طرح آدمی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اگر آئینہ نہ ہوتا تو کس طرح دیکھتا؟ دوست کو آئینہ سمجھو جس طرح تم آئینے میں اپنے ظاہری خد و خال کا مشاہدہ کر لیتے ہو، اسی طرح دوست کے ذریعے بھی اپنے کردار کی جھلک دیکھ لیتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دوست کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے واقعتاً خیر خواہی کا ارادہ کیا، اور جس نے مجمع عام میں فہمائش کی اس نے گویا رسوائی کا سامان بہم پہنچایا۔ مسعر سے روایت سے دریافت کیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی شخص تمہارے عیوب سے مطلع کرائے تو کیا تم اس سے محبت کرو گے؟ جواب دیا یقیناً، لیکن اس صورت میں جبکہ یہ اطلاع خلوت میں دے۔ اگر اس نے مجمع عام
میں فہمائش کی تو شاید میں اس سے محبت نہ کر سکوں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مجمع میں نصیحت مؤثر نہیں ہوتی بلکہ فضیحت بن جاتی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالی بعض مومنین پر عتاب فرمائیں گے مگر مجمع عام میں نہیں بلکہ اپنے عرش کے سائے میں اپنی پناہ میں بلا کر انہیں سر بمہر نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ بھی براہ راست ان کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ ان فرشتوں کو دیا جائے گا جو جنت تک ان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ فرشتے جنت کے دروازے پر پہنچ کر سر بمہر نامہ اعمال ان کے حوالے کریں گے، لیکن جو لوگ غیظ و غضب کے مستحق ہوں گے وہ مجمع عام میں بلا لیے جائیں گے۔ ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ایک ایک گناہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ ہم اس دن کی رسوائی اور ذلت سے رب کریم کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس تفصیل کا ماحصل یہ ہے کہ نصیحت و فہمائش میں اخفاء و ظاہر کا فرق ہے۔ نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے اور فہمائش مجمع میں۔ یہ فرق ایسا ہی ہے جیسا مدارات اور مداہنت میں ہے کہ دونوں میں تسامح اور چشم پوشی ہے، لیکن اگر یہ چشم پوشی اس لیے ہے کہ تمہارے دوست کی اصلاح ہو جائے تو یہ مدارات ہے، اگر اس میں کوئی غرض مثلا عزت و وقار کی بقا شامل ہے تو مداہنت ہے۔ شریعت کی نظر میں مدارات پسندیدہ ہے، مداہنت پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت فرمائی کہ خدا تعالی کی مشیت میں موافقت، خلق کی رفاقت میں نصیحت، نفس کی صحبت میں مخالفت اور شیطان کی صحبت میں عداوت ملحوظ رہنی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نصیحت میں عیوب کے ذکر سے دل میں نفرت پیدا ہوگی نہ کہ محبت، اور نفرت اخوت کے منافی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دل اس عیب کے ذکر سے متنفر ہوتا ہے جس سے دوسرا شخص خود بھی واقف ہو، جس عیب سے وہ خود واقف نہیں، اور دوسرا شخص اسے بتلا دے تو اس میں کیا قباحت ہے، بلکہ یہ تو عین شفقت ہے، بشرط یہ کہ جس شخص کے عیوب بتلائے جائیں وہ عقل مند ہو۔ بے وقوفوں سے یہاں بحث نہیں ہے۔ جو شخص تمہاری بری عادت یا کسی مذموم وصف پر تمہیں تنبیہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے کپڑوں میں سانپ یا بچھو ہو اور وہ تمہیں ڈسنا چاہتا ہو کہ ایک شخص آئے اور تمہیں آگاہ کر دے۔ کیا وہ شخص تمہارا دشمن ہے جس نے سانپ بچھو سے تمہیں بچایا؟ کیا تم اس شخص سے نفرت کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال ناصح مشفق کا ہے۔ اس کی نصیحت پر برا منانا سراسر حماقت ہے۔ وہ تو تمہیں ہلاکتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ مذموم اوصاف اور عیوب بھی سانپ بچھو ہیں جو دلوں اور روحوں کو ڈس لیتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا سامان کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے سانپ بچھو بدن میں کاٹتے ہیں اور دنیا میں ہلاک کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عیوب سے آگاہ کرنے کے عمل کو ہدیہ کہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے پاس اس کے عیوب کا ہدیہ لے کر جائے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرو، اگر تم نے میرے متعلق کوئی بات سنی ہو تو مجھے بتلاؤ تاکہ میں اصلاح کر لوں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے معذرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا۔ بالآخر انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دو لباس ہیں، ایک رات کے لیے اور دوسرا دن کے لیے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ دسترخوان پر 2 سالن جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لباس اور سالن کے معاملے میں تم فکر نہ کرو، کوئی اور بات سنی ہو تو بتلاؤ۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں سنی۔ حذیفہ مرعشی نے یوسف ابن اسبات کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ افسوس، صد افسوس، تم نے 2 پیسوں کے عوض میں اپنا دین فروخت کر ڈالا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک دودھ والا تمہارے علم و فضل سے واقف تھا، وہ ایک روز
دودھ بیچنے آیا تو تم نے دودھ کی قیمت دریافت کی، اس نے 6 پیسے بتلائی، تم نے 4 پیسے لگائے اور وہ تمہیں اسی قیمت پر دودھ دے کر چلا گیا، یہ کیا غضب تھا کیا؟ غفلت کی انتہا ہو گئی، خواب غفلت سے جاگو۔ یاد رکھو کہ جو شخص قرآن کی تلاوت سے غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، وہ قرآن کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنے والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالی نے جھوٹوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ اپنے ناصحین سے بغض رکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 79۔ لیکن تم لوگ خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اگر کوئی دوست اپنے عیوب سے واقف نہ ہو تو اسے آگاہ کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے عیب سے واقف ہے اور اسے تم سے چھپاتا بھی ہے تو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اظہار کی صورت میں نصیحت کرنی چاہیے، لیکن لطف مودت کے ساتھ کبھی کنائے میں اور کبھی صریح الفاظ میں، تاکہ وہ تمہاری نصیحت سے وحشت میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ اس پر نصیحت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ یہ تفصیل ان امور میں نصیحت کی ہے جن کا تعلق دوست کے دینی یا دنیاوی مقاصد سے ہو، اور جو امور تمہاری ذات سے متعلق ہوں، مثلا اس نے تمہاری حق تلفی کی ہو، کسی موقع پر تمہیں برا کہہ دیا ہو یا تمہارے اکرام میں کوتاہی کی ہو، تو تحمل اور عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، بشرط یہ کہ نوبت ترک ملاقات تک نہ پہنچے۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ ان حرکتوں کا تسلسل اور دوام ترک تعلق کا سبب بن سکتا ہے تو عتاب ضرور کرے۔ عتاب میں صراحت سے کنایہ بہتر ہے، اور پھر زبانی عتاب سے بہتر تحریری عتاب ہے، کیونکہ اس میں غصہ کم آتا ہے اور سوچنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ کسی بھی شخص سے تمہاری دوستی کی غرض یہ ہونی چاہیے کہ تم اس کا لحاظ کرو، اس کا حق ادا کرو، اس کی غلطی پر صبر و تحمل سے کام لو۔ یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ تم اس سے اپنے کاموں پر مدد لو، اور جب وہ غلطی کرے تو اسے سزا دو، اور اس سے یہ امید رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میری رفاقت اختیار کی، مجھے اس کی ایک حرکت بڑی گراں گزری۔ ایک روز میں نے اسے ایک چیز دی، مقصد یہ تھا کہ میرے دل سے وہ بات نکل جائے، لیکن دل میں خلش بدستور باقی رہی۔ مجبور ہو کر میں اسے ایک کمرے میں لے گیا اور اس سے یہ کہا کہ میرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دے۔ اس نے انکار کیا۔ میرے اصرار پر اسے مجبور ہونا پڑا، تب جا کر میری خلش دور ہوئی۔ ابو علی الرباطی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ رازی کا رفیق سفر تھا، ہم دونوں کی منزل ایک تھی۔ روانگی سے پہلے عبداللہ رازی نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہم میں سے کون شخص اس قافلے کی قیادت کرے گا۔ میں نے عرض کیا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ میرے امیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورت میں تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ میں نے انہیں اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ انہوں نے ایک تھیلے میں سامان سفر رکھا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر چل دیے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ آپ یہ بوجھ مت اٹھائیں، مجھے دے دیں، مگر انہوں نے تھیلا نہیں دیا، یہ کہہ کر مجھے خاموش کر دیا کہ میں امیر ہوں، تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے۔ راستے میں بارش ہونے لگی، آپ کے پاس ایک چادر تھی جسے آپ میرے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے اور مجھے نیچے بٹھلا دیا۔ میں دل ہی دل میں کہتا تھا کہ کاش مجھے موت آ جاتی اور میں یہ نہ کہتا کہ آپ میرے امیر ہیں۔ پانچواں حق عفو و درگزر۔ دوست کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر کرو۔ یہ خطائیں دو حال سے خالی نہیں ہوتیں، یا تو ان کا تعلق دین سے ہوتا ہے یا تمہاری ذات سے۔ چنانچہ اگر تمہارا دوست دین میں کسی کوتاہی کا مرتکب ہو یا اس پر اصرار کرے تو تمہیں اس کے ساتھ وعظ و نصیحت کا وہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اگر اسے راہ راست پر لانا تمہارے
دائرہ امکان سے خارج ہو اور وہ بدستور گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے تو ایسے شخص کے ساتھ دوستی باقی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں صحابہ کرام اور تابعین کا طریقہ مختلف ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرنے کی وجہ اس کی راستی اور پاک بازی تھی۔ راہ راست سے بھٹکنے کے بعد وہ تمہاری محبت کا مستحق نہیں رہا۔ تم اس سے نیکی کی بنا پر محبت کرتے تھے، اب بدی کی وجہ سے نفرت کرو۔ ان کے نزدیک محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معنی ہی یہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی کی حالت بدل جائے تو اس سے تعلق منقطع مت کرو، یہ تغیر عارضی ہے، اگر وہ آج ٹیڑھا ہے تو کل سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اسے ترک نہ کرو، اس نے آج گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کل وہ توبہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے عالم کی لغزش کا ذکر مت کرو، اس لیے کہ عالم بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اس کے علم سے توقع یہی ہے کہ وہ اس غلطی پر مداومت نہیں کرے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا اتقوا عزل العالم ولا تقطعوا وانتظروا فیتا۔ یہ کامل ابن عدی کی حدیث ہے جس کو عمر ابن عوف مزنی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عالم کی لغزش سے ڈرو اور اس لغزش کی بنا پر اس سے ترک تعلق مت کرو، بلکہ گناہوں سے اس کی واپسی کا انتظار کرو۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اپنا بھائی بنایا، کسی وجہ سے وہ شخص شام چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ جب بھی کوئی شخص شام سے مدینہ منورہ آتا آپ اپنے بھائی کی خیریت ضرور دریافت کرتے۔ ایک مرتبہ کسی شخص سے آپ نے پوچھا کہ تم شام سے آئے ہو، میرے فلاں بھائی کے متعلق بھی کچھ جانتے ہو، کس حال میں ہے؟ اس شخص نے کہا امیر المومنین وہ آپ کا بھائی کیسے ہو گیا، وہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی، کہنے لگا وہ شخص جسے آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں بہت سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ وہ ام الخبائث شراب کا عادی بھی ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ جب تم شام واپس جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔ چنانچہ وہ شامی مسافر واپس جانے لگا تو الوداعی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے خط اس کے حوالے کیا اور یہ تاکید کی کہ اسے میرے بھائی کو دے دینا۔ یہ خط عتاب کے مضامین پر مشتمل تھا۔ شروع میں مندرجہ ذیل آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا اللہ الیہ المصیر۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 2 اور 3۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ مکتوب الیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط پڑھا تو بہت رویا اور کہنے لگا کہ باری تعالی سچ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت برحق ہے۔ اس کے بعد گناہوں سے توبہ کی اور راہ راست پر چلنے کا عزم مصمم کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست کو اس کیفیت سے آگاہ کیا اور اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو مجھ گناہ گار سے تعلق ختم کر لے، اس گناہ کے بعد میں واقعتاً تمہاری دوستی کے قابل نہیں رہا۔ دوست نے اسے تسلی دی اور یہ یقین دلایا کہ میں دوستی برقرار رکھوں گا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی سے اس کی غلطیوں کی بنا پر ترک تعلق کر لیتے ہیں۔ اپنے گناہ گار دوست کو یقین دلانے کے بعد اس نے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا اور یہ عہد کیا کہ جب تک میرا بھائی سابقہ حالت پر واپس نہیں آئے گا میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ اس وقت سے کھانا پینا
پینا ترک کر دیا، لیکن دوست کو اس کی اطلاع نہیں دی کہ میں تیرے لیے اتنا زبردست مجاہدہ کر رہا ہوں۔ البتہ وہ روزانہ یہ ضرور دریافت کر لیتا کہ اب تمہارے جذبہ عشق میں کمی ہوئی یا نہیں۔ وہ نفی میں جواب دیتا، ادھر عشق عروج پر تھا اور ادھر غم اور بھوک و پیاس کی شدت سے جاں کنی کا عالم تھا۔ بالآخر 40 روز کے بعد یہ اطلاع ملی کہ اب عشق کا بھوت اتر گیا ہے، تب جا کر بے گناہ دوست نے کھانا کھایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ دو دوستوں میں سے ایک راہ راست سے منحرف ہو گیا۔ لوگوں نے دوسرے شخص سے کہا کہ اب جب کہ تمہارا بھائی غلط کاریوں میں مبتلا ہو چکا ہے، کیا تم اس سے تعلق رکھنا پسند کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ یہی وہ وقت ہے جب کہ اسے میری ضرورت زیادہ ہے، بھلا میں اسے پریشانی کے اس عالم میں تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ اگر وہ غلط کار ہے تو میں اس پر ناراض ہوں گا، اسے تنبیہ کروں گا۔ اگر وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر صحیح راستے پر لانے کی کوشش کروں گا، یہ دعا کروں گا کہ وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ بنی اسرائیل کے دو دوستوں کا قصہ ہے کہ وہ دونوں کسی پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے، کبھی کبھی نیچے آتے اور ضرورت کی چیزیں خرید کر واپس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ گوشت کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان میں سے ایک نیچے آیا اور شہر کے بازار میں خرید و فروخت کرنے لگا۔ قصائی کی دکان پر ایک خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی۔ یہ شخص اس کے حسن میں ایسا کھویا کہ واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کا ہو رہا، اسے تنہائی میں لے گیا، اس کے ساتھ ہم بستری کی اور 3 روز تک اسی کے پاس ٹھہرا رہا۔ دوسرے شخص نے 3 دن کے انتظار کے بعد اپنے گمشدہ دوست کی تلاش شروع کی، بازار پہنچا، معلومات کیں۔ بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مطلوبہ شخص فلاں عورت کے پاس مقیم ہے۔ وہ شخص پہنچا، اطلاع درست تھی، لیکن اس نے ملامت اور خفگی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اس کے بوسے لیے، اس کے نہ آنے پر اپنے اضطراب کا اظہار کیا۔ وہ شخص کیونکہ اپنی غلطی پر نادم تھا، اسے اپنے پاک باز دوست کے پاس واپس جانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو اور مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک کیوں آئے ہو۔ مگر دوسرا دوست اس کی بے رخی پر بھی برا فروختہ نہیں ہوا، بلکہ اسے پیار و محبت سے سمجھاتا رہا اور اسے یقین دلاتا رہا کہ اگرچہ تم نے سنگین گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن میرے دل سے تمہاری محبت ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوئی۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ میں اپنی لغزش کے باوجود اپنے دوست کی نظروں سے نہیں گرا، اس نے بہتر یہی سمجھا کہ سابقہ زندگی ترک نہ کی جائے، اسی میں عافیت ہے، چنانچہ وہ دونوں پھر ایک جیسے ہو گئے۔ بہرحال حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے طریقے سے زیادہ بہتر، لطیف اور تفقہ سے قریب تر طریقہ یہی ہے۔